جب کائنات میں غور کیا جائے، کائنات میں دیکھا جائے تو تین وجود سامنے آتے ہیں، نمبر 1 مخلوق، نمبر 2 خلق، اور نمبر 3 خالق، کریشن، میٹر اور کریٹر۔ کریشن بھی کائنات جو ہے کریشن، یہ تو پہلے سے واضح ہے۔ نمبر 2 جس سے کائنات بنی یعنی میٹر، مواد، خلق، وہ کائنات خود ہی ہے۔ اب خالق کو کہیں باہر تلاش کرنے سے پہلے اس کائنات کے اندر تلاش کیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے اس کائنات سے سوال کیا جائے گا کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں جیسے خلق اور مخلوق تو خود ہے، اسی طرح خالق بھی تو خود ہے۔ تو جب آپ کائنات سے یہ سوال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کائنات کو آپ ساکت نہیں پائیں گے، اس مارکر کی طرح ساکت نہیں پائیں گے۔ کائنات کو آپ حرکت کرتا پائیں گے، کائنات آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے مخلوقات کو آپ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یعنی یہ کائنات آپ کے اوپر واضح کر دے گی کہ خالق میں ہی ہوں۔ یہ کائنات آپ کے اوپر واضح کرے گی کہ خلق، مخلوق اور خالق میں خود ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور وجود ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، میں ہی ہوں۔ یہاں مثال کے طور پر ایک درخت کی مثال لے لیں، درخت کو سامنے رکھ لیں۔ درخت کیسے وجود میں ہے؟ درخت کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ جب آپ غور کریں گے، درخت کی تخلیق میں غور کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گی یہی کائنات۔ مثال کے طور پر سورج اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، زمین اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، زمین کے اندر لاتعداد مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں، سمندر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہوائیں یا فضا اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ یہ تمام مخلوقات مشین کے پرزوں کی مانند اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے جب اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں درخت وجود میں آتا ہے۔ یوں آپ غور کریں، آپ کے اوپر بالکل کھلم کھلا واضح ہو جائے گا یہ کائنات نہ صرف مخلوق ہے بلکہ خلق بھی خود ہے، بلکہ خالق بھی یہ کائنات خود ہی ہے۔ اس کائنات کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اور آپ کئی طرح کی مثالیں لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جو ہے وہ بادلوں کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بارش کی یا بادلوں کی۔ اچھا، بادلوں کو کون وجود میں لاتا ہے؟ آپ دیکھیں گے یہی کائنات وجود میں لاتی ہے۔ آپ کو کون وجود میں لایا؟ یہی کائنات وجود میں لائی۔ آپ اپنی تخلیق میں غور تو کریں۔ آپ آسمان و زمین میں کسی بھی مخلوق بھی تخلیق میں غور کریں تو اس کے پیچھے جو خالق ہے وہ خود یہ کائنات ہی سامنے آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا سامنے آئے۔ اب اگر تو دیکھیں، غور کریں، اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ کائنات اللہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کوئی وجود رکھتا ہے؟ آپ خود بتا دیں۔ وجود کتنے ہیں؟ وجود ہیں 3، خلق، مخلوق اور خالق۔ مخلوق، خلق اور خالق، خلق اور مخلوق، 3 وجود ہیں۔ جب تینوں ہی یہ کائنات خود ہے، تینوں ہی یہ کائنات خود ہے، تو پھر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ان تینوں میں سے نہیں ہے، تو جو ان تینوں میں سے ہے ہی نہیں اس کا کوئی وجود ہے؟ کیونکہ وجود تو ان 3 کا ہے، وجود تو 3 کا ہے، وجود صرف کس کا ہے؟ 3 کا، کوئی چوتھا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے، ذرا غور کریں، اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ جو خالق ہے ہم خالق کو ہی اللہ کہتے ہیں، تو پھر اللہ تو یہ کائنات ثابت ہوتی ہے، کائنات خود ثابت ہوتی ہے اللہ۔ اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خالق کو ایشور کہتے ہیں، اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خالق کو خدا کہتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خالق کو دیوس کہتے ہیں، خالق کو ایلی کہتے ہیں، تو پھر خالق یہ کائنات خود ہے، یوں یہ کائنات خود اللہ ثابت ہوگی۔ اللہ یہ کائنات خود ہے، ایشور یہ کائنات خود ہے، دیوس یہ کائنات خود ہے، خدا یہ کائنات خود ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ کوئی دوسرا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کوئی دوسرا پہلے اپنا وجود تو ثابت کرے۔ اس کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی دوسرا وجود ثابت ہی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سوال جو ہے آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا، جواب آپ کو مل گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے، کوئی ضد کرتا ہے نہیں جی یہ کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے، اس کائنات سے باہر ہے، تو اسے کہا پہلے اس کا وجود تو ثابت کر، تلاش تو اس کو بعد میں کیا جائے گا، اس کا تو پہلے وجود ثابت کر۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا منکر ہے
یہ اللہ کا منکر ہے، یہ ایشور کا منکر ہے، یہ خدا کا منکر ہے، تو اسے کہا جائے گا انکار اس کا کیا جاتا ہے، منکر اس کا ہوا جاتا ہے جس کا پہلے وجود ثابت ہو۔ تو جس کا وجود ہی نہیں اس کے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انکار تو تب کیا جائے گا جب وجود ثابت ہوگا۔ لہٰذا اے ملاٹو، اے مذہبی پنڈتو، پہلے اپنے اللہ کا، اپنے ایشور کا، اپنے گاڈ کا، اپنے خدا کا، اپنے الہ کا، دیوس کا پہلے وجود تو ثابت کرو۔ انکار یا جو ماننا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے وجود تو ثابت کرو۔ جس کا کوئی وجود ہی نہیں جی اس کا جی انکار کر رہے ہیں، اور تم لوگ تو اپنے ایک تخیل کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اچھا اب آئیں دوسری طرف، سائنس۔ اچھا سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، خدا، اللہ، گاڈ، ایشور اپنا وجود نہیں رکھتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائنس سچی ہے؟ تو جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا جیسے یہ جو ملاٹے ہیں، یہ مذہب ہے، یہ تخیل کے پیچھے بھاگنے ہیں، بالکل وہی معاملہ جو ہے جو سائنسی طبقہ ہے ان کا ہے۔ سائنسی طبقہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کائنات ہی خدا ہے۔ سائنسی طبقہ یہ نہیں کہتا کہ اے مذہب کے پیروکارو، یہ جس خدا کی تم تلاش میں ہو، جسے تم خدا کہتے ہو، جسے تم اللہ کہتے ہو، یہ کائنات خود ہی ہے۔ بلکہ سائنسی طبقہ کہتا ہے گاڈ اپنا وجود نہیں رکھتا، اللہ اپنا وجود نہیں رکھتا۔ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ سائنسی طبقہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ سائنسی طبقے کو علم ہے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ جسے تم خدا کہہ رہے ہو، جسے تم اللہ کہہ رہے ہو، وہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود ہی ہے، اگر جسے تم اللہ کہتے ہو وہ یہ کائنات ہے، تو پھر یہ جو سائنسی طبقہ ہے ان کے ہاتھ پاؤں بند جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے دشمنی نہیں کرو، اللہ سے بغاوت نہیں کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اتباع کرو۔ یہ ہے یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے خلاف ایک رائے برابر بھی عمل نہیں کرنا، اللہ سے رہنمائی لینی ہے، اللہ کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ اب اگر سائنسدان جو ہیں، یہ سائنسی طبقہ ہے، اگر یہ مان لیں کہ یہ کائنات ہی یعنی کہ کائنات ہی خدا ہے، کائنات ہی اللہ ہے، تو پھر لوگ یہ سوال اٹھائیں گے اگر یہ کائنات ہی اللہ ہے، کائنات ہی خدا ہے، تو پھر مذہب تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے سے نافرمانی نہ کرو، میرے ساتھ بغاوت نہ کرو، میرے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ کہ یہ کائنات ایسا کہہ رہی ہے؟ اگر تو کائنات ایسا کہہ رہی ہے اور پھر ہم کہیں ایسا تو نہیں ہم دشمنی کر رہے ہیں کائنات کے ساتھ، ہم کائنات کے ساتھ پنگے تو نہیں لے رہے، ہم کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر رہے، ہم کائنات کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم کائنات کی ضد تو نہیں بنے ہوئے، ہم کائنات کے ساتھ دشمنی تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں؟ اب ظاہر ہے یہ جو سائنسی طبقہ ہے یہ کس کے اوپر جو ہے واضح نہیں، کائنات کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے، آسمان و زمین کو جو چیر پھاڑ کر رہے ہیں، جو مخلوقات کو نکال رہے ہیں قدرتی وسائل کے نام پر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آسمان و زمین میں جو تباہی مچائی ہوئی ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کائنات کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ اور دوسری طرف یہ سائنس خود مانتی ہے اس بات کو کہ نیچر جو ہے اگر کوئی اس کی ضد بنتا ہے، نیچر کے ساتھ کوئی متصادم ہوتا ہے، تو نیچر اس کا وجود برداشت نہیں کرتی، نیچر اسے قلعدم کر دیتی ہے، یہ کائنات اسے قلعدم کر دیتی ہے۔ تو یہ خود یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ وجہ ہے جس وجہ سے جو سائنسی طبقہ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے خدا، گاڈ، ایشور، اللہ اپنا وجود نہیں رکھتا۔ یہ نہیں کہتے، ہاں ان کو کہنا چاہیے خدا، اللہ، ایشور اپنا وجود نہیں رکھتا، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ اے مذہب کے پیروکارو، جسے تم خدا کہتے ہو، جس خدا کو تم مانتے ہو، وہ خدا یہ کائنات خود ہے۔ اگر پھر مذہبی طبقہ یہ کہتا کہ نہیں یہ کائنات خدا نہیں ہے، خدا الگ سے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر کہنا چاہیے کہ ایسا پھر کوئی خدا نہیں ہے، وہ خدا کوئی نہیں ہے جس کو تم جس کو بنا کر بیٹھے ہوئے۔ لہٰذا اب آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ یہ کائنات خود ہی ہے، اس کائنات کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ کائنات ہی، اب دیکھیں فارسی زبان کا لفظ ہے خدا۔ خدا کا معنی کیا ہے؟ خدا خود سے ہے۔ خود کسے کہتے ہیں؟ خدا فارسی میں کہتے ہیں یہ جو وجود آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وجود خود ہی، یہ وجود سارے کا سارا خود ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ خدا کا معنی تو یہ بنتا ہے۔ اس طرح لفظ اللہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جیسے ہم آگے بڑھیں گے اللہ کے اوپر مزید نشستیں ہوں گی تو ان میں ہم ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے آپ کے اوپر کھول کر واضح کریں گے اللہ کوئی کنیت نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، کوئی لقب نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک جملہ ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کوئی بھی جملہ بولتے ہیں۔
تو یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ قرآن سے بھی ہر لحاظ سے ہر پہلو سے واضح کریں گے. باقی جو یعنی کہ جو سناتن دھرم ہے یا ہندو دھرم ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ کھول کر جو ہے وہ بالکل واضح کر دیں گے ایشور کیا ہے، شیوا کیا ہے. بہرحال آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یعنی کہ ریکمینڈ کریں گے کہ جو اللہ کا موضوع ہے، گاڈ ایشور کا موضوع ہے، اس موضوع پر بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک پہلو سے بات کی گئی اس کتاب میں. اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو کھولیں تو اس میں آپ جائیں گے اس کے صفحہ نمبر، اگر ہم جائیں تو اس کا صفحہ بنتا ہے غالباً 676 جو ہے وہ اس کا صفحہ نمبر بنے گا. وہاں سے جو اللہ ہے اس کے موضوع پر بات سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر صرف اسی ایک مقام پر بات نہیں کی گئی بلکہ الکتاب میں اور مقامات پر بھی اللہ کے اوپر جو ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی. لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ 677 پیج 677 نمبر پیج سے یہ اس موضوع کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ آگے جاتا ہے. یہ آگے جاتے بہت آگے جو ہے جاتا ہے. یہ سینکڑوں پہلوں سے اس کے اوپر بات کی گئی ہے، اور یعنی کہ بہت آگے تک اس الکتاب میں اللہ کے موضوع پر، اللہ گاڈ ایشور کے موضوع پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کی گئی، اور ہر پہلو سے ہر لحاظ سے کھول کر واضح کیا گیا کہ اگر اللہ ہے تو اللہ یہ کائنات خود ہی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے تو پھر جان لیں ایسا کوئی اللہ نہیں ہے، ایسا کوئی ایشور، کوئی بھگوان، کوئی گاڈ، کوئی دیوس، کوئی ایلی، کوئی خدا نہیں ہے جو اس کائنات سے الگ اوپر کہیں بیٹھا ہوا کوئی نظام چلا رہا ہے. اس کو آپ چھوٹی سی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر آپ جو اللہ کے اسماء کہتے ہیں، اسماء کیا ہیں؟ ان میں سے ایک اسم ہے الصمد. الصمد کا معنی کیا ہے؟ الصمد کہتے ہیں خالق، خلق اور مخلوق خود ہی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یعنی خالق بھی خود ہے، خلق بھی خود ہے، اور مخلوق بھی خود ہے، کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں. یہ الصمد کا معنی. پھر اگر آ جائیں الغنی، تو الغنی کا معنی کیا ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے تو کسی دوسرے کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، خود کرتا ہے. وہ کام بھی یہ خود ہی ہے. مثال کے طور پر ذرا غور کریں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کائنات الگ ہے، اللہ الگ اوپر آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، تو جو اوپر الگ آسمانوں پر بیٹھا ہے اسے ثابت تو کریں، پہلے اس کو الغنی ثابت کریں. مثال کے طور پر بارش برسانے کے لیے اسے کہیں کہ سمندروں کے بغیر بارش برسا کے دکھائے. بارش برسانے کے لیے یہ فضا جو ہے، فضا کے بغیر بارش جو ہے وہ برسا کے دکھائے. وہ تو محتاج ثابت ہو جاتا ہے، وہ تو غنی ثابت نہیں ہوتا. اگر یہ کائنات اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خدا ایشور گاڈ نہیں ہے، کائنات الگ ہے اور اللہ ایشور گاڈ الگ اس کائنات سے باہر اوپر کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو غنی ثابت نہیں ہوتا، وہ تو محتاج ثابت فقیر ثابت ہو جاتا ہے، محتاج ثابت ہو جاتا ہے. وہ دیکھیں نا، آپ ہی کی تخلیق کے لیے وہ ایک مرد اور عورت کا محتاج ثابت ہو جاتا ہے. اسے کہیں ایک مرد عورت کے بغیر بچے پیدا کر کے دکھائے. وہ تو جو بھی کر رہا ہے، درخت اگانے کے لیے وہ زمین کا محتاج، وہ سورج کا محتاج، وہ سمندر کا محتاج، وہ انہی مخلوقات کا، اس کائنات کا محتاج. اس طرح آپ جتنے بھی یہ سما ہیں، ایک ایک اسم سے اس جو ہے الکتاب میں کھول کر واضح کیا گیا کہ جتنے بھی یہ سما ہیں وہ تمام کے تمام السما اس کائنات کے ہیں. لہذا یہاں موثراً اس پہلو سے آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے، گاڈ ایشور ایلی دیوس خدا اس کائنات سے الگ ہے، اوپر کہیں چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے، دجل ہے. ایسا کوئی اللہ، کوئی گاڈ، کوئی ایشور اپنا وجود نہیں رکھتا. یہ کائنات خود ہی ہے، اس کائنات کے علاوہ کوئی اور وجود ہے ہی نہیں. بہرحال آگے سوالات ہیں کہ یہ کائنات پھر وجود میں کیسے آئی،